آگے بڑھیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا خادم الحرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے عوام کے لیے بھی مبارکباد کا پیغام۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلاء میں مدد کے لیے سعودی عرب کی حکومت کے کردار کی ستائش۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مسلم امہ میں اتحاد اور خطے میں استحکام کے حوالے سے سعودی عرب کی کامیاب خارجہ پالیسی کو سراہا۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو ان کے ہم منصب ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کا فون۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے عید کی مبارکباد دی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہمسایہ برادر ملک پاکستان کے عوام کے لیے عید کا پیغام بھجوایا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ہم منصب سے گفتگو میں ہمسایہ برادر ملک ایران کے عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کی بحالی مسلم امہ کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی اپنے ایرانی ہم منصب سے گفتگو ایران اور سعودی عرب کی سفارتی تعلقات میں بہتری کے لیے، ترقی اور استحکام کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز کہا کہ سو موٹو دائرہ اختیار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسے کسی فرد کی بجائے عوام کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے۔ کسی معاملے کا از خود نوٹس لینا جسے وہ سمجھتی ہے کہ مفاد عامہ میں ہے اور اس پر کارروائی شروع کرتی ہے۔ لاہور کی سینٹرل جیل سے، جسے کوٹ لکھپت جیل کہا جاتا ہے، کہ باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے قیدیوں کے حالات دریافت کرنے کے بعد وزیر اعظم نے سوال کیا کہ عدالت نے کتنی بار جیلوں سے متعلق از خود نوٹس دیا اور ان کے قیدی، کیا آپ نے جیل حکام سے پوچھا کہ ان کے پاس کتنے قیدی ہیں؟ کیونکہ سو موٹو نوٹس کا بنیادی مقصد عوامی مفاد ہے، کسی فرد کا مفاد نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل نے جمعہ کو کہا کہ ان سمیت پارٹی کے سینئر رہنماؤں فواد چودھری اور حماد اظہر کو پنجاب میں انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری نہ کیے گئے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ انہوں نے فواد چودھری، حماد اظہر اور دیگر سینئر اراکین کے ساتھ صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین عمران خان نے انہیں اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سابق وزیر اعظم کے فیصلے کو تہہ دل سے قبول کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ خان کے لیے ان کی حمایت کسی عہدے یا ٹکٹ کے حصول کی بنیاد پر نہیں بلکہ نظریاتی بنیادوں پر تھی۔ دراصل فواد چودھری، حماد اظہر اور شہباز گل نے پنجاب الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود پارٹی سربراہ عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے ہفتہ کو بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر نے باجوڑ میں پاکستان اور افغانستان سرحد پر تعینات فوجیوں کے ساتھ عید الفطر منائی۔ فوج کے میڈیا ونگ کے مطابق آرمی چیف نے سرحد پر تعینات افسران اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی، ان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے کسی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان کے محافظوں کے لیے مشکل خطوں یا موسم سے قطع نظر اور اپنے پیاروں سے دور ہونے کے باوجود ڈیوٹی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کوئی چیز نہیں۔